سورۃ الانبیاء میں بھی ایک آیت آئی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا، ہر طرف لڑائی جھگڑا۔ ایک گھر کے اندر اگر دو طاقتور لوگوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہو تو دنگا فساد ہو جاتا ہے، دو بھائیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مقام سورہ المومنون میں آیا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود الگ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے جی، آج کے بعد بٹوارا ہو گیا کہ پلینٹ ارتھ کا اتنا حصہ میرا، اتنا حصہ تیرا، تو اپنے بندے وہاں آباد کر، میں اپنے بندے یہاں آباد کروں۔ یہ تینوں آیات بڑی کرٹیکل ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا تخت حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے۔ کوئی نہیں کر رہا، مراد یہ ہے کہ صرف ایک رب ہے۔ سورۃ الانبیاء کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا، کیونکہ مائنڈ ایک نہیں ہوتا، دو مائنڈ ہوں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے۔ انبیاء بھی آپس میں اختلاف رائے کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اختلاف نہیں قرآن میں رپورٹ ہوا، معصوم ہستیاں۔ تو یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ اور تیسرا مقام سورہ مومنون کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اختلاف کی صورت میں ہر ایک معبود، ہر ایک الہ اپنی مخلوق لے کے سائیڈ پہ ہو جاتا، بٹوارا ہو جاتا۔ لیکن ابھی ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پوری کی پوری کائنات کو صرف ایک ہستی چلا رہی ہے۔ ابو داؤد میں بھی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے کر گئے تو فوراً اونٹ بھاگتا آیا، آپ کے کان میں ایک بات کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کا مالک کہاں ہے؟ تو اس اونٹ کے مالک کو بلایا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری شکایت لگا رہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے نہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور مجھ سے زیادہ مشقت بھی لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اسے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں اونٹ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں، سرکش جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر ایک مخلوق پیغمبر کو پہچانتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی چیز رکھی ہوئی ہے۔ پتھروں کو، درختوں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو تمہارا پیغمبر آ رہا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا پروٹوکول اٹیچ ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ خود نہر کی۔ 100 اونٹ حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے، اس میں سے 63 نبی علیہ السلام نے خود نہر کیے، 37 حضرت علی نے کیے۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کسی بھی ایک اونٹ کو قتل کرنے کے لیے کوئی پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کیونکہ جانوروں کو بھی پتہ تھا کہ ہم اللہ کے لیے قربان ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ ان کے سامنے سنہ تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہر پرند چرند اللہ تعالیٰ کو اپنی بولی میں یاد کرتا ہے۔ جب بجلی کڑکنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو باقی چیزیں تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ نہ بیان کرتی ہو۔ دیکھیں ہمیشہ یہی ذکر آتا ہے، تسبیح حمد، تسبیح حمد، تسبیح حمد، اور یہی نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ تسبیح و بحمدہ حمد۔ صحیح بخاری کی یہ آخری حدیث ہے کہ 2 کلمات
زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل میں وہ سب سے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔